الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی قیمتی ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں اور 2 عشرے رمضان کے ختم ہونے کو ہیں. اب آخری عشرہ رہ گیا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس آخری عشرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. رمضان المبارک میں مختلف عنوانات سے آپ حضرات بیان بھی سنتے رہتے ہیں اور پورے ملک میں اکثر و بیشتر رمضان سے متعلق ہی بیانات ہوتے رہتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کا یہ مہینہ در حقیقت شہر الغفران ہے، یعنی مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ آپ آدم علیہ السلام کو سارے سجدہ کرو. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. واستکبر، اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. وکان من الکافرین، اور اللہ کہتے ہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا. کہ ایک وقت تھا کہ وہ عبادت کرتا 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 اس درجے میں پہنچ گیا
کہ وہ فرشتوں کے اندر چلا گیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور اس کو بہت سارے درجات دے دیے گئے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ اللہ کے کفر کرنے والوں میں سے، اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی صفوں میں شامل ہو۔ اللہ رب العزت نے پھر جب اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس نے اپنی منطق پیش کی، اس نے جواب میں کہا کہ انا خیر منہ، اے اللہ آپ مجھے جس کو سجدہ کروا رہے ہیں میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، خالق بھی مان رہا ہے اللہ کو، پیدا بھی آپ نے مجھے کیا ہے، میں آپ کی ہی مخلوق ہوں، لیکن جس مٹیریل سے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس عنصر سے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ آگ ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مٹی سے مٹی اٹھا کے آپ نے آدم کو پیدا کیا، لہذا آگ اوپر جاتی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھنے والی چیز ہے، تو میں ایک بلند چیز ہوں تو مجھ سے آپ اس گری ہوئی چیز کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، تو اللہ کو جلال آ گیا، تو اللہ نے فوراً حکم دے دیا فخرج منہا، یہ جو تجھے درجے دیے گئے تھے، یہاں جو جنت تک پہنچایا تھا اور یہاں آسمانوں تک تیری رسائی ہو گئی تھی، تو فخرج منہا، ان سارے درجوں سے، ان ساری عزتوں سے چلا جا، نکل جا۔ فإنک رجیم، اب تو دتکارا ہوا ہے، اب تو مردود ہے۔ اب جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، نظر انداز کر دیا، نکال دیا، تو اس کے اندر تکبر تو پہلے ہی تھا، اب مزید تکبر بڑھ گیا اور آدم اور اولاد آدم سے حسد بھی پیدا ہو گیا۔ تو اس تکبر اور حسد کی وجہ سے کہ وہ تو سال ہر سال لاکھوں سال سے عبادت کر رہا تھا کہ یہ جو زمین خالی سی ہے اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خلیفہ بنانا ہے، کوئی اپنا نائب بنانا ہے، تو میں اتنے درجے حاصل کر لوں کہ جب وہ باری آئی تو اللہ مجھے نائب بنا دے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا کہ اب جب زمین پر حکومت کی بات آئی تو اللہ نے ایک نئی مخلوق انسان بنا دیا اور ہم سے اس کو سجدے بھی کروا رہے ہیں، اور ہم اتنے عرصے سے پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، ہماری کوئی ویلیو بھی نہیں رکھی اور اس کو جا کے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو اس تکبر اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام پر شیطان کو بہت غصہ آیا، تو کہنے لگا کہ اے اللہ، میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا، تباہ کروں گا، ان کو اصل راستے سے ہٹاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب شیطان نے اس موقع پر اپنی اس سرکشی، اپنی اس نافرمانی اور اللہ تعالی کے سامنے کیل و کال اور حجت کے باوجود اللہ سے مہلت مانگی۔ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے، کیونکہ اولاد آدم قیامت تک رہے گی، تو اس کے رہنے تک، قیامت کی صبح تک آپ مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک من المنذرین، کہ چل تجھے مہلت دیتا کرتے ہیں، تو مہلت دیا گیا ہے، تجھے میں قیامت تک کے لیے وقت دیتا۔ اب جب مہلت مل گئی تو قرآن کہتا ہے اس نے قسم کھائی،
سورہ صاد پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 14، اس نے قسم کھا کے کہا فبعزتی کا، اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان ساروں کے ساروں کو گمراہ کر رہا ہوں، میں ان کے پیچھے لگا رہا ہوں، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے چند مخلص خالص بندے ہوں گے، وہ میرے دو پیش سے اگر بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا تھا، اپنا خلیفہ بھی بنایا تھا، اور اللہ اس کی نسل کو چلا رہے ہیں، تو جب اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان مردود، یہ میری بات سن لے کہ اگر تو نے ان بندوں کو بہکایا، تو نے ان کو گمراہ کیا، اور میرے بندے گمراہ ہو بھی گئے، غفلت میں چلے بھی گئے، تو یہ میرا فیصلہ بھی سن لے کہ اگر وہ عرصہ دراز کے بعد بھی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے، تو میں ایک لمحے کی دیر نہیں کروں گا، میں سارے گناہ ان کے معاف کروں گا۔ تو گویا کہ یہ ایک مقابلہ بنا حق اور باطل کا، اور یہ ایک مقابلہ ہوا اولاد آدم اور شیطان کا۔ اب جب شیطان کو مہلت مل گئی، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت بھی مل گئی، بلکہ اللہ نے ایسی قوت دے دی کہ تو 24 گھنٹے اپنے مکر و فریب کر سکے گا، نہ تجھے نیند کا تقاضا ہوگا، نہ کھانے پینے کی کوئی تیری پریشانی ہوگی، نہ کوئی اور حاجت اور ضرورت ہوگی، اور اس کے اوپر یہ کہ تیری اولاد بھی جلد از جلد بڑھے گی، اور پھر تجھے میں ان سے مخفی بھی کر دوں گا، تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ جب اس نے سنا کہ میں تو 24 گھنٹے پہ کھا سکوں گا، نظر بھی نہیں ہوگا، میری اولاد بھی زیادہ ہوگی اور وہ اس کام پہ میری معاون ہوگی، تو شیطان نے کہا کہ اولاد آدم میں سے کسی کو بھی میں سیدھے راستے پر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آدم علیہ السلام کو جب یہ سارا مکالمہ پتہ لگ گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس کے مقابلے میں آپ نعمت عطا فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم جب بھی تیری اولاد میں سے کوئی بندہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، میرے دربار میں آ جائے گا، آنسو بہائے گا اور گڑ گڑا کر جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس نے شیطان کو پریشان کر دیا، شیطان تڑپ اٹھا کہ اس طرح تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی، اللہ کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے۔ جس بندے سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، بندہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو ذاتی دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہگار نہیں ہے، یہ غدار ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہگار ہونا یہ اللہ کی دشمنی کو اتنا نہیں بھڑکاتا، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اپنی غفلت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس پر اپنی جگہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، پھر اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے کبھی اس کو زندگی میں توبہ کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو غدار بن جائے، جو اللہ رسول کا ہی انکار کر دے، جو اس کے حکم کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے، تو غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھے کہ جس طرح ہمارے ملک میں یا کئی ممالک میں جو قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کی پابندی وہاں رہنے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چاہے کوئی باہر سے جائے تو اس پر وہ ملک کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔
ایک آدمی ان قوانین کو مانتا ہے لیکن کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، قانون توڑ دیتا ہے، تو ٹریفک پولیس والے اس پر چلان کر دیتے ہیں کہ بھئی تیری غلطی ہے، تو غلطی تو کو مانتا ہے لیکن تو نے غلطی کی ہے، تیری یہ غلطی حادثے کا باعث بن سکتی تھی، تیری جان جا سکتی تھی، تیری وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جا سکتی تھی، تو نے بڑی غلطی کی ہے، لیکن تو یہاں کا شہری ہے، یہاں کے قوانین کا احترام کرتا ہے، ان کو تسلیم کرتا ہے، یہ جرمانہ ہے، اس کو بھر لے، تو تھوڑی سزا ہوئی۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں تو اس ملک میں رہوں گا لیکن اس ملک کے قانون کو نہیں مانوں گا، یہ قانون میں بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہ نافرمان نہیں ہے، وہ غدار ہے، اس کے لیے اس ملک سے یا تو جلا وطن کر دیا جائے گا کہ اس کو اس ملک سے نکال دو، یا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی کہ اس کو سزائے موت، تو یہ تو ملک کا غدار ہے، یہ تو قانون اور آئین کا غدار ہے۔ تو شیطان نافرمان نہیں ہے، خالی اس سے گناہ نہیں ہوا بلکہ اس نے غداری کی ہے، اللہ کا حکم براہ راست اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے براہ راست اللہ کی ذات کو انکار کیا، اور انکار کر کے اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے وہ حیل و حجت کی کیل و کال کیا، اور اللہ کے سامنے ایک قسم کا اس نے اپنی حجت پیش کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے تسمیہ کے اندر، بسم اللہ کے اندر ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام بھی استعمال فرمائے ہیں۔ چنانچہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور اللہ کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آتے ہیں، مثلا سمیعا بصیرا، اللہ کے علاوہ انسان بھی سننے والے ہیں، بصیرن دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح رؤوف الرحیم، یہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ صفت اللہ تعالی کی ہے، لیکن اس کا ذاتی نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب شیطان کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو، جب تمہیں اس بدبخت سے حفاظت مطلوب ہو اور اس کے حملے تم پر ہو رہے ہوں تو مجھ سے میری ذات کے نام لے کر پناہ مانگو، میرے ذات کے نام سے اپنے کام کو شروع کرو تاکہ میں خود تمہارے کاموں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں، شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اللہ جل شانہ اس کے اندر خود شامل ہو جاتے ہیں، اور جس کھانے پر جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے میرے نام سے شروع کرو، میرا ذاتی نام لو، جب میرا نام لوگے، میرا ذاتی نام استعمال کرو گے تو میرا ذاتی دشمن تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے کہ جب تم پناہ مانگو اور شیطان کے حملوں سے بچنا چاہو تو تب بھی میرا ذاتی نام استعمال کرو، اعوذ باللہ، ہم اللہ تعالی کے پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب شیطان کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو جب تمہیں اس بدبخت کے سامنے آنا پڑ جائے، اس کے حملے ہوں تو میرا ذاتی، میرا پرسنل نمبر استعمال کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو اس کو بندہ عام نمبر دے دیتا ہے، دفتر کا نمبر دے دیتا ہے، اپنے پی اے کا نمبر دے دیتا ہے، لیکن جب کسی سے خاص معاملہ ہوتا ہے، کوئی خاص ہوتا ہے تو اس کو اپنا پرسنل نمبر دیتا ہے تاکہ وہ میرا اپنا نمبر استعمال کرے، اس کو باقی پریشانیاں نہ ہوں، جب بھی کوئی بات ہو تو ڈائریکٹ اس کی مجھ سے بات ہو جائے۔
تو اس میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان اور مردود سے جس نے مجھے آپ کو ہم سب کو گمراہ کرنے کی قسمیں اللہ سے اٹھائی تھی، تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی نمبر دیا ہے۔ یہاں ایک طالب علم سوال بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، ذاتی دشمنی ہے، تو پھر اللہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے۔ شیطان کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ بندوں کو ورغلاتا ہے اور اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ تو علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ایک ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے پر الزام نہیں آنے دیتی، اس کے دوستوں پر الزام لگاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی، یہ جب سے فلاں فلاں کا دوست بنا ہے یہ ان کی وجہ سے اس سے کام ہوا، یہ انہوں نے کام کیے ہیں۔ تو علماء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والے سے بڑی محبت ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو چونکہ بندے کے ساتھ محبت ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت ہے اور شیطان سے ذاتی دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے میرے بندے سے یہ گناہ کروا دیا، میرا بندہ مومن ایسا نہیں ہے، اس نے تو مجھے مانا ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس نے تو میرے نبی کو نبی تسلیم کیا ہے، اس نے تو میری کتاب کو قبول کیا ہے، لیکن اس سے جو گناہ ہو گیا یہ گناہ اس سے جان بوجھ کے نہیں ہوا، یہ تو وہ شیطان کی شرارت ہے، یہ تو میرا ذاتی دشمن جو ہے یہ اس نے اس سے کام کرایا۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں پارہ نمبر 13 رکوع 5 ہے، آیت نمبر 100، اللہ فرماتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان، کہ شیطان کے شرارت اور گمراہی کے بعد یہ کام ان سے سرزد ہوا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان کو بلا دیا، حالانکہ بھولے تو آدم علیہ السلام تھے، بھول تو ان سے ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے اس بھول کو بھی شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ آدم اور حوا علیہم السلام ان دونوں کو شیطان نے بھٹکا دیا۔ تو اس لیے یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کرنے میں حکمت یہی ہے کہ جب بھی میرے بندے کوئی لغزش میں آ جائیں، کبھی بھٹک جائیں، کبھی ان سے گناہ ہو جائے، تو یہ شیطان کی وجہ سے ہو اور اس کا سارا گناہ شیطان کے سر پہ۔ تو رمضان المبارک کا فلسفہ بھی یہی کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، جو 11 مہینے شیطان نے ہم سے کام کروائے ہیں، تو اب شیطان نہیں ہے، اللہ نے اس کو قید کر دیا، تو اب یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم جو ہے ان تمام چیزوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور اس 30 دن کے کورس میں ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ پھر رمضان جب ختم ہو جائے تو اس کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب شیطان آزاد ہو جائے تو وہ حملہ کرے تو ہم کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان بنایا ہی اس لیے، یہ بخشش کے بہانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر رمضان نہ ہوتا، 12 کے 12 مہینے اسی طرح گزرتے، پوری زندگیاں گزر جاتی، تو آپ بتائیں ہم کبھی زندگی میں روزے رکھ سکتے؟ روزے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ رکھنے چاہیے۔ کیا ہم کبھی قرآن کو کھول کے دیکھ سکتے؟ کیا ہم کبھی تسبیحات کر سکتے؟ کیا کبھی ہم تہجد کی نماز کے لیے 2-4 رکعتیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر سکتے؟ تو یہ اللہ نے رمضان اس لیے بنایا ہے کہ اس کو اس امت کی بخشش کا بہانہ بنا دیا۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے تقریباً 12 بہانے رکھے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، 12 بہانے ہیں۔ تو رمضان کا فلسفہ کیا ہے کہ اس کو شہر الغفران کہا گیا ہے کہ یہ بخشش کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور علماء نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے کے لیے چلا گیا، اللہ کی شان کہ وہ وہاں گھوم رہا تھا تو اس کی جیب کٹ گئی۔ جیب کترے بھی ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اب بڑا رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہو گیا، کرایہ بھی واپسی کا کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے کہیں مانگ مونگ کے ادھر کر کے واپس گھر پہنچا۔ تو دیہات والے جمع ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی تم شہر میں گئے تھے، وہاں ایک دور جگہ، وہاں میلہ دیکھنے گئے تھے، تو بتاؤ وہاں میلے کی کیا شان تھی، کیا معاملات تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میلہ تھوڑا ہی دکھانے کے لیے لگایا تھا، وہ تو میری جیب کاٹنے کے لیے انہوں نے لگایا تھا، تاکہ میں وہاں جاؤں اور میری جیب کٹ جائے۔ وہ تو بہانہ تھا میری جیب کاٹنے کا۔ تو بہرحال اس مثال کو سامنے رکھ کے، تو احادیث کو سامنے رکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ پورے رمضان کا فلسفہ بھی اسی طرح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں بیچ میں دیا ہی اس لیے ہے کہ جو بندہ کبھی مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرا، جو کبھی قرآن کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے، تو کسی نہ کسی بہانے میں وہ اس میلے میں آ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اے میرا محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اپنی زبان میں اس کا اگر ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ کسی آدمی کو کوئی برتن لے کے آئے، آپ اس برتن کو بھر دیں اور اس کو مزید اوپر سے بھرنا شروع کر دیں تو وہ بس بس کرتا ہے کہ بھئی اتنا آپ نے ڈال دیا۔ تو حضور کو یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے میں کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں چھوڑوں، بلکہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی میں قیامت والے دن حضور کی ساری امت کو آخرکار بخشا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ حضور علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے بھی اللہ نے بخشش کے لیے بہانے بنا دیے ہیں تاکہ بندہ رمضان میں اللہ کے قریب آ جائے، اس کی بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ یہ مغفرت کے، بخشش کے 12 بہانے کیا ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا بہانہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بڑی مضبوط اور کثیر تعداد میں آپ اپنے ساتھ فرشتے لے جائیے اور سرکش شیاطین جتنے بھی ہیں ان سب کے سب کو بند کر دیں، قید کر دیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے، خود اللہ یہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ پہلا بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین جتنے بھی ہیں ان کو اللہ نے بندھوا دیا، ان کو قید کروا دیا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھیں، جب کوئی دوست کسی دشمن سے لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کو ہاتھ پاؤں پکڑ کے جو ہے لوگ مرواتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدماش کو، جس نے سارے 11 مہینے اس امت کے معاملات کو خراب کیا، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کو پکڑتے ہیں، اس کو بندھوا دیتے ہیں اور اس کو بندھا کے قید کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے پہلا بہانہ ہے کہ چلو شیطان گمراہ کر رہا تھا، اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور کسی طرح یہ بندہ اب شیطان کی شیطانیت سے متاثر نہ ہو اور میرے دربار میں آ جائے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی مسجدیں ہیں جو 11 مہینوں میں ہوتی ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جن کو 11 مہینے پوری الماری میں کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا، گھروں میں بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن جب رمضان آتا ہے
تو شیطان کے قید ہونے کا اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق خدا جو ہے سارے ایمان والے مسجد میں آ جاتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ پہلا بہانہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، یہ قید کرنا بھی ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اور دوسرا بہانہ بخشش کا کہ اللہ رب العزت نے جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا اجر، ان اعمال کا ریٹ اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ جو نیکی ہوتی ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس کا ریٹ پہلے ہی سے بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں جو عام حالات میں نیکی کا ثواب ہے، اس کا جو دستور ہے، جو ضابطہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 8 ہے، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 160 میں اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میں نے حضور کی اس امت کے لیے یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا۔ یہ رمضان سے ہٹ کے ضابطہ ہے، عام ضابطہ ہے۔ بلکہ جس نے ابھی نیکی بھی نہیں کی، نیکی کا ارادہ کیا ہے، ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ بھائی ارادہ کر لو، ارادے میں بھی ایک نیکی ہے، حالانکہ اس نے نیکی کی ہی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، میں یہ فلاں کام کروں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، تو اس ارادے پر بھی اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے کہ گویا کہ اس نے گویا کہ ایک نیکی کر لی۔ اور پھر عام ضابطہ کیا ہے کہ جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے فلہ عشر امثالھا، تو میں اس کے لیے اس کا 10 مثل کر دیتا ہوں، تو گویا کہ اس کے ریٹ کو عام حالات میں اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو نیکی کو اچھے طریقے سے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، جتنا اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرے گا، محبت کے ساتھ کرے گا، اللہ کے حکم کو جو ہے سر تسلیم خم کر کے کرے گا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اس نیکی کی جو اخلاص میں بڑھ رہی ہے، جو محبت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھلاوا نہیں ہے لوگوں کو، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم دیا ہے، اس حکم کو جس طرح بادشاہوں کا آرڈر ہوتا ہے اس طرح آرڈر تسلیم کرتے ہوئے کر رہا ہے، چھپ چھپا کے کر رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو عام حالات میں اس کا ریٹ کیا ہے؟ کمثل حبۃ، اللہ نے کہا کہ اس نیکی کی مثال ایک دانے کی ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ کیسا دانا؟ انبتت 7 سنابل، جس کو ہم زمین میں بوتے ہیں تو 7 سٹے نکالتا ہے، ایک دانے سے 7 خوشے نکل رہے ہیں، 7 بالیاں اوپر جا رہی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ایک بالی سے 100 کے قریب دانے اللہ پیدا کر رہے ہیں، تو ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے ایک دانے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ تم جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کرو گے، ریاکاری سے بچتے ہوئے نیکی کرو گے اور میرے حکم کو مانو گے اور میری رضا اور محبت میں نیکی کرو گے، تو میں تمہاری اس نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا دوں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ بھی دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے اعمال کا اجر اس سے بھی زیادہ کر اور بڑھا۔ تو پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو ڈٹ جانے والے ہیں،
اللہ ان صابرین کے اجر کو بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا ان سے وعدہ یہ ہے کہ ان کو جب میں اجر دیتا ہوں تو ان سے میں کوئی حساب نہیں کرتا، ان کو میں بے حساب دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا بڑا اجر عام حالات میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی بخشش کا بہانہ ہے کہ رمضان میں اللہ اس کو بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو آدمی نفل پڑھے گا تو اس کو ثواب فرضوں کا ملے گا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی رمضان کے روزے کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کے رمضان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھے، کیونکہ فرض تو اس نے چھوڑ دیا، اب ساری زندگی بھی رکھے گا تو نفل ہوگا، تو یہ ساری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس روزے کے لیے کافی نہیں ہے، فرض کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہزاروں نفل پڑھ لے تو صبح کے 2 رکعت فرض جو اس نے ضائع کر دیے تو یہ ہزاروں تہجدیں، ہزاروں نوافل، یہ اس کے 2 فرضوں کی کمی نہیں پوری کر سکتا۔ تو رمضان میں اللہ کتنا اجر بڑھا دیتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے کو فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور جو فرض ادا کر رہا ہے اس کے درجے کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے۔ اب ایک آدمی نے ایک فجر کی نماز پڑھی تو جس طرح 70 دن آ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، جتنا ثواب 70 دن 2.5 مہینے کے قریب فجر کی جماعت سے نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک نماز پہ مل رہا ہے۔ اور ہم کئی دفعہ سستی کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جو نماز ہی چھوڑ دیتے ہوں گے رمضان میں بھی۔ تو کتنا بڑا اجر بڑھا دیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو 70 سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک دفعہ قرآن مجید پوری تلاوت پورے رمضان میں قرآن ختم کر رہا ہے تو 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ریٹ 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ پھر ضابطہ وہی یاد رکھیں کہ ایک بالی کی اللہ نے مثال دی کہ ایک دانے سے جو ہے وہ 7 خوشے، اور 7 خوشوں سے فی دانے فی خوشے میں 100 دانے، تو 700 یہ عام حالات میں جو ثواب ہے اس کو پھر 70 سے ضرب دے دے، پھر رمضان میں کتنا بڑا اجر پڑ جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صحیح آداب کے ساتھ مسجد کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ کتنا اجر اللہ نے بڑھا دیا۔ آپ دیکھیے 2 دفعہ ایک بندہ حج کر کے آیا ہو، 2 دفعہ عمرے کے لیے گیا ہو، کتنی مشقت لگتی ہے، کتنا رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک اعتکاف بیٹھنے پہ اتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بہانہ ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا۔ دوسرا بہانہ کیا ہے کہ اللہ نے عمل کا ریٹ بڑھا دیا تاکہ کسی طرح بھی یہ 2-4 نیکیاں بھی کر لے تو میں اتنا ہی اجر بڑھا دوں کہ اجر والا خانہ اس کا پر ہو جائے۔ اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو رمضان المبارک کی ان قیمتی ساعتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ابھی یہ آخری عشرہ 2 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو تمام حضرات سے میری گزارش بھی ہے کہ مردوں میں سے آپ کے گھر میں سے کوئی ایک بندہ، آپ کے بیٹے میں سے یا آپ کے بڑوں میں سے کوئی ایک بندہ ضرور اعتکاف بیٹھے، اور مستورات میں سے کوئی نہ کوئی ایک خاتون گھر میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اجر بھی ملے گا، رمضان کی قیمتی ساعتوں سے فائدہ بھی اٹھایا جائے گا۔ لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں آ رہی ہے، لیلۃ القدر بھی عطا ہو جائے گی۔ بلکہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اعتکاف والے کے لیے کہ حضرت فرماتے ہیں
کہ جو نمازی آدمی ہوتا ہے، نمازی آدمی وہ نماز پڑھ کے چلا بھی جائے تو اس کے ذہن میں دوسری نماز کا خیال رہتا ہے کہ یار زور ہو گئی ہے، میں اب جا رہا ہوں، دکان کھولوں، کاروبار کروں، عصر بھی پڑھنی ہے، پھر عصر کے بعد اس کے لیے مغرب کا خیال رہتا ہے، یعنی وہ ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف کے علاوہ جو وہ عمل کرتا تھا اللہ تعالیٰ اعتکاف میں اس عمل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ مثلا وہ بیمار پرسی کرتا تھا، اب یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جانا تھا، نہیں جا پا رہا، تو غیر رمضان میں، غیر اعتکاف میں جو وہ کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ویسے ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور اس میں اعتکاف میں اب وہ ویسے بھی سارا سال روٹین میں اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو اب اعتکاف میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ہر لمحے کو نماز کے انتظار میں لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ بندہ ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اللہ اس عمل کو بھی جاری کر دیتے ہیں۔ جنازے میں نہیں جا سکتا، عام حالات میں جنازوں میں جاتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنازوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عبادت۔ تو دوسرا بہانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا کیا ہے کہ پہلا بہانہ کہ اللہ شیطان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے آدمی بچ جائے، اور اسی کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اب بندے کو تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو مار لے، نفس کی خواہشات پہ عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر لے۔ اور یہ 30 دن ہے، اگر اس میں وہ باجماعت نماز کی پابندی کر لے گا، تلاوت کی پابندی کر لے گا، رزق حلال کی پابندی کر لے گا، تو انشاءاللہ اس کورس کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی وہ اسی روٹین پہ آ جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا بہانہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریٹ بڑھا دیے ہیں، تو ریٹوں کے بڑھنے سے تو ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں جب کسی چیز کا جو ہے وہ نفع میں آدمی کو ریٹ زیادہ مل رہا ہو تو وہ تو اس نفع کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اپنی نیند بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے تو اتنا ریٹ بڑھا دیا۔ تو یہ دوسرا بہانہ تھا۔ انشاءاللہ باقی جو 10 بہانے ہیں، 12 بہانے اللہ نے رکھے ہیں، کسی نہ کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی مغفرت ہو جائے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی اگر ایک بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو حضور علیہ السلام کی زبان سے ہلاک ہونے کی بد دعا پر آمین کروائی گئی کہ پھر ایسا بدبخت آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ گزرتا ہے پھر بھی اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، پھر بھی ان بخشش کے بہانوں سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔